بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگیاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کے مختصر ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں۔ عویمر بن مالک خزرجی، جو عموماً اپنی کنیت ابو درداء سے جانے جاتے تھے، صبح بہت ہی جلدی بیدار ہو جاتے اور اپنے بت کے پاس پہنچے، جس کو انہوں نے اپنے گھر کے اندر سب سے بلند جگہ پر نصب کر رکھا تھا۔ انہوں نے پہلے اس کے سامنے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا اور اسے اپنی دکان میں موجود سب سے اعلیٰ درجے کی خوشبو سے معطر کیا۔ پھر ایک نہایت بیش قیمت اور نئے ریشمی کپڑے سے اس کو آراستہ کیا، جو یمن کے ایک تاجر نے ان کو ہدیہ دیا تھا۔ سورج آسمان میں بلند ہو گیا اور دن کی گہما گہمی شروع ہو گئی، تو ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ انصاری گھر سے دکان کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یثرب کی سڑکیں اور گلیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے لیے تنگ ہو رہی ہیں۔ اس وقت وہ لوگ بدر سے لوٹ رہے تھے اور ان کے آگے آگے قریش کے قیدیوں کی وہ جماعت تھی جو جنگ میں شکست کھانے کے باوجود بھی مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تھی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ انصاری راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ایک خزرجی نوجوان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس سے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خیریت دریافت کی۔ نوجوان نے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے میدان کارزار میں خوب داد شجاعت دی ہے اور جرأت و مردانگی کی جوہر دکھا کر صحیح سالم واپس آ گئے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خیریت دریافت کرنے پر اس نوجوان کو کوئی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ اخوت و رفاقت کے جو تعلقات ان دونوں کے درمیان تھے ان سے سب لوگ اچھی طرح واقف تھے۔ ابو درداء اور عبداللہ بن رواحہ کے مابین زمانہ جاہلیت میں رشتہ مواخات قائم ہوا تھا۔ اسلام آیا تو عبداللہ بن رواحہ نے بڑھ کر اسلام قبول کر لیا، جبکہ ابو درداء نے اس سے اعراض کیا، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان پائے جانے والے مضبوط رشتہ اخوت میں کسی قسم کی کوئی کمزوری واقع نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ان سے رابطہ رکھتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، برابر انہیں اس کا شوق دلاتے رہتے، اور شرک کی حالت میں گزرنے والے ان کی زندگی کے ایک ایک دن پر افسوس کا اظہار بھی کرتے رہتے۔ ابو درداء دکان پر پہنچے اور اپنی اونچی نشست گاہ پر بیٹھ کر خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ وہ ان حالات سے بالکل بے خبر تھے جو اس وقت ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر میں پیش آ رہے تھے۔ ٹھیک اسی وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنے دوست ابو درداء کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ اپنے دل میں ایک بات ٹھانے ہوئے تھے۔ جب ان کے گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہے۔ انہوں نے ام درداء کو صحن میں دیکھ کر کہا، اللہ کی بندی، تیرے اوپر رحمت و سلامتی ہو، اور تم پر بھی اے ابو درداء کے بھائی۔ ام درداء نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، ابو درداء کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پوچھا۔ وہ دکان پر گئے ہیں اور اب لوٹنے والے ہیں، ام درداء نے جواب دیا۔ اندر آ جاؤں؟ ابن رواحہ نے اجازت مانگی۔ ام درداء نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور ان کے لیے راستہ چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلے گی اور گھر کے کاموں اور بچوں کی دیکھ بھال میں مشغول ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اس کمرے میں پہنچ گئے جس میں ابو درداء نے اپنے بت نصب کر رکھے تھے۔ انہوں نے ایک بڑا سا بنسولہ نکالا جس کو وہ اپنے ساتھ لائے تھے اور بت پر پل پڑے اور یہ کہتے ہوئے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے، سنو، وہ سارے معبود جو عبادات میں اللہ کے ساتھ شریک کیے جا رہے ہیں جھوٹے ہیں۔ اور بت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد وہ کمرے سے نکل گئے۔ ادھر جب ام درداء بت والے کمرے میں گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ ٹوٹا پڑا ہے اور اس کے ٹکڑے زمین پر ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ بت کی یہ حالت دیکھ کر ان کے حواس باختہ ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے اپنے منہ جو ہے وہ چیخنے پیٹنے لگیں، ابن رواحہ، تم نے تو مجھے برباد کر دیا، تباہ کر دیا، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس حادثے کو وقوع پذیر ہوئے ابھی کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ابو درداء بھی واپس آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی بت والے کمرے کے دروازے پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی ہے اور اس کے چہرے پر خوف و ہراس کے آثار نمایاں ہیں۔ بیوی کو اس حال میں دیکھ کر ابو درداء نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا تم نے یہ میری بت کی حالت بنا رکھی ہے؟ آپ کے بھائی عبداللہ بن رواحہ آپ کی غیر موجودگی میں یہاں آئے تھے اور انہوں نے آپ کے بت کی یہ ساری حالت کی ہے۔ بیوی نے بدستور روتے ہوئے ساری دادات سنا دی۔ جب انہوں نے بت کی طرف نظر اٹھائی اور دیکھا کہ اس کے ٹکڑے چاروں طرف زمین پر بکھرے ہوئے تو پہلے غصے کے مارے بھڑک اٹھے اور اس کا انتقام لینے کا ارادہ کیا، لیکن کچھ دیر بعد جب ان کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہوگی تو انہوں نے اس پر غور کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا، اگر اس بت میں ذرا بھی قوت و طاقت ہوتی تو یہ اپنا دفاع ضرور کر لیتے، اور وہ اسی وقت عبداللہ بن رواحہ کی طرف روانہ ہو گئے
اور ان کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام کا اعلان کر دیا، اور وہ دار اسلام میں داخل ہونے والے اپنے قبیلے کے آخری فرد تھے۔ محترم سامعین، یہ تھی وہ داستان جو کہ حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی وجہ بنی اور آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک اور ایپیسوڈ میں ہم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید زندگی کے بارے میں کچھ روشنی ضرور ڈالیں گے۔ آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔